دریاؤں کی تقسیم پوری دنیا میں ہی ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل مسئلہ سمجھا جاتا ہے اور دنیا بھر میں اس پر مختلف ممالک کے درمیان اختلافات عام سی بات ہے۔ ایسا ہی کچھ برصغیر یہ تقسیم کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ہوا، جب قیام پاکستان کے چند ہی ماہ بعد بھارتی پنجاب سے پاکستان کے مغربی پنجاب آنے والے پانی کو بھارت نے روک لیا، کیونکہ مغربی پنجاب آنے والی نہروں کا کنٹرول بھارتی پنجاب میں واقع ہیڈ ورک سے ہوتا تھا۔ کیونکہ یہ ایک مستقل اور حساس مسئلہ تھا، اس لیے اس پر عالمی طاقتیں بھی انوالو ہو گئیں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا، جو بالآخر اس معاہدے پر ختم ہوا جو 19 ستمبر 1960 کو کراچی میں دونوں فریقین کے درمیان ورلڈ بینک کی ثالثی میں سائن ہوا۔ اس معاہدے کو سنتاس معاہدہ یا انڈس واٹر ٹریٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں پاکستان کو کیا ملا اور بھارت کے حصے میں کیا آیا، یہ سب جاننے کے لیے اس معاہدے کے مختلف نکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا نکتہ، مشرقی دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو مل کے راوی، ستلج اور بیاس پر مکمل طور پر بھارت کا حق تسلیم کر لیا گیا تھا، نہ صرف دریاؤں پر بلکہ اس میں آ کر شامل ہونے والے ندی، نالے، چشمے اور چھوٹے دریا پر بھی۔ ہاں، جب ایک دفعہ راوی اور ستلج حتمی طور پر پاکستان کی حدود میں داخل ہو جائیں تو اس کے بعد اگر کوئی ندی نالا آ کر اس میں شامل ہو تو اس کا پانی پاکستان استعمال کر سکتا ہے۔ یہاں حتمی طور پر سے مراد یہ ہے کہ دریائے ستلج سلمانکی سے ذرا پہلے ہستہ بند کے قریب پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ انڈیا کی حدود میں نہیں جاتا، اور اسی طرح راوی بھی DRBD لنک سے تقریباً 1.5 میل پہلے جب پاکستان کی حدود میں آتا ہے تو پھر دوبارہ بھارت کی سرزمین پر نہیں جاتا، اور دریائے بیاس جو تیسرا دریا اس معاہدے کے تحت بھارت کو ملا تھا وہ تو پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے ہی دریائے ستلج میں لے جاتا ہے۔ ان مقامات پر جہاں دریائے ستلج یا راوی یا ان میں شامل ہونے والے کوئی ندی، نالے یا چشمے پاکستان میں بہتے ہیں اور پھر دوبارہ بھارت میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ایسے مقامات پر پاکستان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ان دریاؤں یا نالوں کے بہاؤ کو روکیں یا ان کا پانی استعمال کریں۔ ہاں، گھریلو ضروریات اور صرف اس محدود علاقے کی زرعی ضروریات اس پانی سے پوری کی جا سکتی ہیں جہاں یہ بہہ رہے ہوں۔ ایسے تمام علاقوں کی تفصیلات بھی معاہدے میں طے کر لی گئی تھی۔ مطلب یہ کہ پاکستان اس پانی پر ڈیم یا بند وغیرہ نہیں بنا سکتا اور نہ ہی نہر نکال کر پانی دور دراز کے علاقوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کام جن سے پانی کے بہاؤ پر فرق نہیں پڑتا، جیسے کہ دریا سے ریت یا پتھر نکالنا، ماہی گیری وغیرہ، اس طرح کے کام پاکستان کر سکتا ہے۔ ان مشرقی دریاؤں پر پاکستان کو اتنا حق ضرور حاصل ہے کہ جب یہ دونوں دریا حتمی طور پر پاکستان کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی ندی، نالا آ کر ان دریاؤں میں شامل ہو رہا ہے تو اس کا پانی پاکستان استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ بھارت ہی سے کیوں نہ بہہ کر آ رہا ہو۔ لیکن پاکستان بھارت سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی ایسے ندی، نالے کا پانی استعمال نہ کرے، کیونکہ اس کے بہاؤ پر مکمل طور پر بھارت کا حق حاصل ہے۔ مطلب یہ کہ اگر پانی ہو تو پاکستان استعمال کر سکتا ہے اور اگر نہ ہو تو مطالبہ نہیں کر سکتا۔ مین دریاؤں راوی اور ستلج پر بھی یہی فارمولہ لاگو کیا گیا تھا جب وہ حتمی طور پر پاکستان میں داخل ہو جائیں کہ اگر بھارت سے پانی آ جائے تو پاکستان استعمال کر سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، لیکن بھارت سے پانی چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کو ان مشرقی دریاؤں اور ان کے ندی نالوں کو آبی گزرگاہ کے طور پر استعمال کرنے کا بھی پورا حق ہے۔ اگر کوئی ندی یا نالا پاکستان کی سرزمین سے گزر رہا ہے لیکن وہ بھارت کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، تو ایسے ندی نالے میں پاکستان خود کسی اور ذریعے یعنی کسی مغربی دریا یا ڈیم سے پانی چھوڑ سکتا ہے، اور یہ پانی اس ندی یا نالے کے اپنے پانی کے علاوہ ہوگا، اور اس ندی نالے میں پانی کی جتنی مقدار پاکستان داخل کرے گا بھارت اس میں کمی نہیں کر سکتا، یعنی اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو پانی کی مقدار اس ندی یا نالے کی اپنی تھی اس کو بھارت استعمال کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان نے کسی ندی یا نالے میں 50 کیوسک پانی ڈالا اور پھر یہ نالا بھارتی حدود میں داخل ہو گیا لیکن دوبارہ یہ ندی نالا پاکستان میں داخل ہوگا تو بھارت کم از کم 50 کیوسک پانی لازمی چھوڑے گا کیونکہ وہ پاکستان کا اپنا ہی پانی تھا۔ ہاں، 50 کیوسک سے اوپر والا پانی بھارت استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس معاہدے کے نافذ ہونے کی تاریخ 1 اپریل 1960 تھی۔
تب سے لے کر 31 مارچ 1970 تک یعنی تقریباً 10 سال تک بھارت پابند تھا کہ وہ مشرقی دریاؤں میں معاہدے کے مطابق پانی چھوڑتا رہے۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ پاکستان اس دوران اپنے حصے میں آنے والے دریاؤں کی مدد سے متبادل نہری نظام تشکیل دے سکتا ہے۔ یاد رہے کہ کچھ شرائط کے ساتھ یہ 10 سال کا وقت 13 سال تک بڑھایا بھی جا سکتا تھا۔ دوسرا نقطہ، مغربی دریاؤں پاکستان کو ملے۔ اس معاہدے کی روح سے دریائے سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو مل گئے اور بھارت ان کے بہاؤ کو بالکل بھی نہیں روک سکتا۔ ہاں، البتہ کچھ مقاصد کے ساتھ بھارت ان دریاؤں کا پانی استعمال کر سکتا ہے، جو کہ یہ ہے۔ نمبر 1، ان دریاؤں اور اس سے متصل ندی نالے وغیرہ کے پانی کا استعمال ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، صرف ان علاقوں میں زراعی استعمال ہو سکتا ہے جہاں سے یہ بہہ کر آ رہے ہیں۔ نمبر 3، اس معاہدے کے نافذ ہونے سے پہلے سے جو علاقے ان دریاؤں سے سیراب ہوتے چلے آ رہے ہیں ان کو بھی سیراب کرنے کا حق بھارت کو ہے۔ ان علاقوں کی تفصیل بھارت پاکستان کو دینے کا پابند تھا۔ نمبر 4، اس کے علاوہ ان دریاؤں پر بند باندھ کر بجلی بنانے کے لیے بھی ان کا پانی بھارت استعمال کر سکتا ہے اس معاہدے کی روح سے، لیکن پانی واپس انہی دریاؤں میں ڈالنا ضروری ہے، یعنی نہر وغیرہ نکال کر پانی دور نہیں لے کر جایا جا سکتا۔ یہ پانی سے بجلی بنانے والا نقطہ بہت اہم ہے، اس پر بارلو تنازع بھی بڑھے، ان کا ذکر ہم ابھی آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ بعض نہریں جو پہلے سے نکلی ہونی تھیں اور جموں کے علاقے کو سیراب کرتی تھیں ان کو بھی بھارت کو استعمال کا حق دیا گیا، لیکن پانی کے بہاؤ کی حد مقرر کر دی گئی۔ اس بہاؤ اور زرعی استعمال کے علاقوں کی تفصیلات بھارت پاکستان کو دینے کا پابند تھا۔ ان علاقوں میں پانی کے بہاؤ کی نگرانی کا حق بھی پاکستان کو دیا گیا تھا کہ کہیں بھارت طے شدہ مقدار سے زیادہ پانی تو استعمال نہیں کر رہا۔ اب دیکھتے ہیں سندھ طاس معاہدے کا تیسرا نقطہ۔ لاہور شہر کے بیچوں بیچ سے گزرنے والے گندے نالے ہڈیارہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ یہ نالا اور 3 مزید نالے، قصور نالا، سلیم شاہ نالا اور فضیل کا نالا، جو اس معاہدے کے نافذ ہونے سے پہلے سے بھارت سے بہہ کر پاکستان میں داخل ہو رہے تھے۔ پاکستان سندھ طاس معاہدے کی روح سے ان کی دیکھ بھال کا پابند ہے اور بھارت ان میں اس مقدار سے زیادہ پانی نہیں شامل کر سکتا جتنا معاہدے کے نافذ ہوتے وقت ان میں بہہ کر آتا تھا۔ اور مزید یہ کہ ان نالوں میں اگر پاکستان مزید نکاسی کا پانی ڈالنا چاہے یا زرعی یا ایمرجنسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہے، پاکستان خود اس میں توسیع کا ذمہ دار ہوگا اور وہ پاکستان کو اس کی قیمت ادا کرے گا، یعنی پاکستان صرف اتنی مقدار کے پانی کے انتظام کا ہی ذمہ دار ہوگا جو معاہدے کے وقت اس میں بہہ کر آ رہا ہے۔ اس نقطے کے مطابق معاہدے کے فریقین دریاؤں کے قدرتی رخ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور نہ ہی پانی گندا کیا جائے گا جس سے دوسری پارٹی کو نقصان ہو، اور اگر دریا میں کوئی گندا نالا شامل ہوگا تو اس کو دریا میں شامل کرنے سے پہلے اس حد تک ضرور صاف کر لیا جائے گا کہ اس سے دوسرے فریق کو نقصان نہ ہو اور پانی ناقابل استعمال نہ ہو جائے۔ 5واں نقطہ، رقم کی ادائیگی۔ بھارت 6,20,60,000 پاؤنڈز کی رقم بھی اس معاہدے کے تحت پاکستان کو ایک ساتھ میں ادا کرنے کا پابند تھا، لیکن بھارت کو یہ رقم ادا نہیں کرنا پڑی اور دوسرے ورلڈ بینک کے ممبرز ممالک نے رقم کی ادائیگی کر دی تھی۔ 6واں نقطہ، سیلابی پانی کا بہاؤ۔ معاہدے کے مطابق کوئی بھی پارٹی دریاؤں کے قدرتی راستوں پر سیلاب کے دنوں میں جتنا چاہے پانی چھوڑ سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے کسی نقصان کی ذمہ داری بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ وقت سے پہلے اطلاع اور پانی کے بہاؤ کی مقدار کی مسلسل معلومات فراہم کرنا ضرور ملیں گی۔ اس شق کے تحت پاکستان سیلابی نقصان کا ذمہ دار بھارت کو کبھی بھی نہیں ٹھہرا سکتا اور سیلاب سے بچنے کا واحد حل مزید ڈیمز کی تعمیر ہے۔ اس شق کے تحت پاکستان ہی خسارے میں ہے، یعنی دریائے بھارت سے بہہ کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے اس میں بھارت کو بھی بہت زیادہ قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ 7واں نقطہ ہے پانی کے بہاؤ کی معلومات مہیا کرنا۔ دونوں فریقین آپس میں دریاؤں کے مختلف مقامات پر بہاؤ، ڈیمز میں داخلے، خارج ہونے والے پانی کی مقدار، نہروں کے ہیڈ سے پانی کے بہاؤ کی مقدار وغیرہ روزانہ کی بنیاد پر یا پھر جو بھی دونوں فریقین میں مدت طے ہو اس میں ایک دوسرے کو دیا کریں گے۔ ان مقاصد کے لیے فریقین مختلف مقامات پر یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آلات بھی نصب کر سکتے ہیں۔
لیکن اس کی ادائیگی دوسرے فریق کو ادا کرنا پڑے گی۔ پانی کے بہاؤ کی معلومات کے علاوہ اگر کوئی پارٹی کسی دریا پر بھی تعمیراتی یا کوئی اور منصوبہ شروع کرنا چاہے گی تو دوسرے فریق کو اس منصوبے کی مکمل تفصیلات شروع کرنے سے پہلے دینے کی پابند ہوگی۔ 8واں نقطہ، مستقل انڈس کمیشن کا قیام۔ دریاؤں کی تقسیم کے اس پیچیدہ معاہدے کے صحیح طرح کے الفاظ اور دونوں ممالک کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک مستقل انڈس کمیشن کے قیام کا فیصلہ بھی اس معاہدے کے تحت کیا گیا تھا، جس میں دونوں ممالک نے ایک کمشنر اپوائنٹ کرنا تھا اور ان کے اسسٹنٹ بھی۔ اس کمیشن کی سال میں کم از کم ایک میٹنگ لازمی قرار دی گئی تھی۔ ان کمشنر کا کام اپنے ممالک کے حقوق کا تحفظ اور معلومات کا حصول اور فراہمی تھا۔ نیز یہ کمشنر دوسرے ممالک کے کسی منصوبے پر اعتراض بھی اٹھا سکتے ہیں اور دوسرے ملک کے کسی منصوبے کو جا کر انسپیکٹ کرنے کا حق بھی رکھتے تھے۔ اپنے ملک کی حکومت کو سالانہ رپورٹ بنا کر پیش کرنا ان کمشنر کی ذمہ داری تھی، اور اس رپورٹ میں یہ نشان نہیں کر سکتے تھے کہ اگر کوئی ملک کسی قسم کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو یا معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہو تو کسی بھی قسم کے اختلافات کو حل کرنے کا فارم بھی انڈس واٹر کمیشن ہی ہے۔ 9واں نقطہ، نیوٹرل ماہر یا ثالث عدالت۔ اگر دونوں فریقین کے مابین کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہ انڈس کمشنر سے حل نہ ہو پائے تو ایک نیوٹرل ماہر تعینات کیا جائے گا جو کہ دونوں فریقین کے اتفاق سے چنا جائے گا اور وہ اس مسئلے کو حل کرے گا اور اپنی تجویز دے گا۔ نیوٹرل ماہر کے علاوہ بین الاقوامی ثالثی کی عدالت کا آپشن بھی اس معاہدے میں دیا گیا ہے، اور اس عدالت کے قیام سے متعلق تمام تفصیلات معاہدے میں طے کر دی گئی تھی۔ 10واں نقطہ جو آپ کے سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے گھاٹے کا سودا کیوں کیا۔ اگر ہم سندھ طاس معاہدے کی بات کریں تو اس نے دونوں ممالک میں سے کسی کو بھی خسارے میں کہنا آسان نہیں، کیونکہ 6 کے 6 دریا بھارت سے یا بھارت کے مقبوضہ کشمیر سے بہہ کر پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں، اور قدرتی طور پر ظاہر ہے بھارت فائدے میں ہے، لیکن اس کے باوجود 3 بڑے مغربی دریا پاکستان کے حصے میں آئے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان کی 80% سے زائد آبادی ان دریاؤں پر انحصار کر رہی تھی، جبکہ بھارت کے پاس اس کے حصے میں آنے والے 3 چھوٹے مشرقی دریاؤں کے علاوہ اور بھی دریا ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ ایوب خان نے دریا بھارت کو بیچ دیے، یعنی گھاٹے کا سودا کیا، اور بھارت میں لوگ کہتے ہیں کہ نہرو نے گھاٹے کا سودا کیا اور بڑے دریا پاکستان کو دے کر کمزوری دکھائی۔ 11واں نقطہ ہے کہ کیا بھارت پاکستان کا پانی روک سکتا ہے؟ اس معاہدے کے بعد پاکستان اور بھارت کی جنگیں بھی ہوئی، لیکن یہ معاہدہ قائم رہا، کیونکہ انٹرنیشنل معاہدے کی خلاف ورزی کرنا بھارت کے لیے آسان نہیں۔ سیاسی نعرے البتہ ضرور لگائے جا سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کیے بغیر بھارت پاکستان کے محاذ پر پاکستان کو نقصان اس طرح پہنچا سکتا ہے کہ راوی اور ستلج میں جو تھوڑا بہت پانی سال کے کچھ مہینے میں آتا ہے اس کو بھی روک لے، کیونکہ معاہدے کے مطابق بھارت اس کا پورا حق رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے بھارت کو مزید ڈیمز اور متبادل نہری نظام بھی بنانا پڑے گا۔ اور یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔